میں آج کل دیکھ رہا ہوں، ایک تو نماز، عبادت، تقوی میں بھی ہمارے نوجوان کمزور، کمائی کے معاملے میں بھی کمزور، اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور، نالائق 12 بجے تک سوتے پڑے ہوئے، کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی صحیح ملازمت نہیں، مہینے میں 25 دن ملازمت کے ہیں، 5 دن اتوار کی چھٹی ہے، مگر پٹھے اس میں بھی جو ہے ڈمے مار مار کے، کوئی 15 دن ملازمت کو جا رہا، کوئی 12 دن جا رہا، کوئی 18 دن جا رہا، اس میں بھی ڈمے، کمائی کا نام نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، اور آخری میں نوبت کیا آ رہی، یہ بے روزگاری کے ساتھ جو ہے اوپر سے شراب بھی چل رہا، بعض نالائقاں زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، سٹے بازی بھی کر رہے ہیں، آوارہ گردی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہے، بدبخت کاموں کو نہیں جا رہے ہیں، سوتے پڑے ہوئے گھر میں ان کی بیویاں جا کے کام کر رہی ہے، استغفر اللہ، بیویاں جا کے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ کئی میں اپنی مسلمان بہنوں کو دیکھا، برقعے پہن کے غیروں کے گھروں میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ غیروں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ بدبختہ گھر میں سوتا پڑا ہوا ہے، وہ بیچاری مسلمان خاتون برقع پہن کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا کے غیروں کے گھر میں ان کے ناپاک کپڑے ہوئے سو وہ کپڑوں کو دھو رہی بیچاری۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ کیمرے چل رہے نا، ان لوگاں کل ڈالتے وہ پٹھے کرنے یہ بات پہنچ جاتی جو یہ کام کر رہا ہے، آپ لوگاں بولیں گے ہم لوگاں کر رہے ہیں، کیا آپ ہمارا کوئی کون رہے ہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا اللہ نے تمہارے نکاح اس لیے کرائے تاکہ تم اپنی بیویوں سے لوگوں کے گھروں کے برتنیں دھلاؤ؟ کیا اللہ نے تم کو شادی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ تم جو ہے گھروں میں شراب پیو، جوا کھیل کے سوتے پڑے رہو منحوسوں کی طرح، اور تمہاری بیویاں جائے لوگوں کے گھروں میں جھاڑواں مارے، لوگوں کے گھروں میں پوچا مارے، لوگوں کے گھروں کی ڈرینیجیں صاف کرے؟ اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر اگر تم اپنی بیویوں پہ اتنا بڑا ظلم کرو گے۔ شفاعت نصیب نہیں ہوگی رسول اللہ کی اگر تم ایسی گندی حرکتیں کرو گے۔ حضور تمہیں چہرہ نہیں دکھائیں گے، قبر میں تمہارا حال برا ہوگا اگر تم اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں پر اتنا ستم کرو گے۔ ارے بدبخت ہے، تو اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ظالم بدبخت تو نے شادی کیوں کیا؟ کیوں اس بچی کی زندگی کو تو نے نرک بنا دیا؟ کیوں نے اس بچی کے اوپر تو نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ کیا جو وہ بیچاری 40 سال کی ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، جا کے 6 گھروں میں، 4 گھروں میں، 2 گھروں میں بیچاری برتن مانج رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، جھاڑواں مار رہی ہے، باتیں سن رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ گھر کے بعض بدبخت لوگ رہے، نالائق لوگ رہے، انہیں بدنگاہی کر رہا، بیچاری اس کو بھی برداشت کر کے گزر رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائی، کتنا بڑا ستم ہے یہ عورت کے اوپر، کتنا بڑا ظلم ہے یہ سیدہ کائنات کی باندیوں کے اوپر، رسول اللہ کی امت کی شہزادیوں کے اوپر۔ ارے یہ ظلم کرنے والے کوئی یہودی عیسائی نہیں، یہ ظلم کرنے والے یہ منحوس بدبخت ہماری صفوں میں بیٹھنے والے، گھروں میں جو ہے سونے والے۔ ارے اب تو ظلم کی انتہا یہاں تک سننے میں آئی، جی چاہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ کے خیر و جلال کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ بیچاری مہینے کو اتنے گھروں میں کام کر کے، ایک گھر سے 2000، ایک گھر سے 4000، ایک گھر سے 5000، ایک گھر سے 3000، مہینہ بھر برتنیں مانج کے، مہینہ بھر کپڑے، کیسے کپڑے بھائی؟ بنتوں کے جیسے جو آپ لوگ پہنتے ہی ہے، جینس پینٹا، غلیظ ناپاک، کس کے گھروں میں جا کے، لوگوں کے گھروں کے جا کے بچوں کے پھالیاں دھو رہی بھائی بیچاری، ان کے بچوں کے گواں دھلا رہی بچی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ظلم کی انتہا یار! سوچو دوستو، اب اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ، وہ بیچاری 2000، 3000، 5000 کما کے گھر کو مہینے کو لے کے آ رہی، 10,000، 12,000 لا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے، اسکولوں کی فیس، گھر کا کرایہ، لائٹ کی بل پے کر رہی، اس میں سے بھی یہ بدبختہ پیسے لے کے شراب پی رہا، اس میں سے بھی پیسے لے کے یہ بدبختہ جوا کھیل رہا۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دو کہ کیا ایسے ظالموں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ کیا ایسا ظالم خدا کے قہر و جلال و عذاب سے بچ سکے گا؟ کیا ایسے منحوس بدبختے کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کیا اس کو اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا؟ ارے وہ خدا جو خطرے کا حساب لے گا،
ذرے ذرے کا حساب لے گا، وقت وقت کا حساب لے گا؟ کیا یہ بدبختہ اپنی بیوی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی ماں پہ اتنا ظلم کر رہا، کیا اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ڈرو اس پروردگار سے جس کی اجازت کے بغیر اللہ رب العزت کی جنت میں ہمیں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ ڈرو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے جو رسول اللہ اپنی امت کے لیے رحمت کی تعلیم لے کے آئے۔ حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے 7 بیٹے تمہارے گھر میں پیدا ہو تو جتنی اللہ کی رحمت تمہارے گھروں پہ نازل ہوتی ہے، صرف ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اس سے بڑھ کے رحمت تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ جو بیٹیوں کی عزت کی، ادب کی، محبت کی، احترام کی، تعظیم کی تعلیم دیے، جو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں کے خدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو وہ خیر و برکت اور رحمت بن کر آتی ہے، رحمت لے کر آتی ہیں، جن کی عزتیں رسول نے بتائی ہے۔ آج ان شہزادیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، دل رو رہا ہے، کلیجہ میرا کانپ رہا ہے ایسے ظالموں کو دیکھ کر۔ خدا را مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یاد رکھو، ابھی میں نے آپ سے تقریر میں کہا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایسے ظالموں کو تو اللہ رب العزت ہرگز جنت میں جگہ نہیں دے گا جو اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اس بدبختی میں مبتلا ہے تو آج سرکار جنید بغدادی کی کانفرنس میں بیٹھ کر وہ اس بات سے توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے خود محنت کریں، خود کمائیں، اپنی اولاد کی پرورش کریں، اپنی بیوی کے حقوق دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے راتوں کا جاگنا، چبوتروں پہ بیٹھنا، آوارہ گردی کرنا، بے روزگاری کرنا، یہ سب چھوڑ دو۔ محنت کش مسلمان بنو، محنت کش مسلمان بنو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش مسلمان کی قدر کر کے بتلایا، وہ محنت کش اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا مقبول اور محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، بعد نماز حضور سے مصافحہ کیے تو حضور کے دست رحمت پر جب اس صحابی کا ہاتھ حضور کے دونوں مقدس ہاتھوں کے بیچ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو وہ صحابی کا ہاتھ چبھنے لگا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں کو ان کا ہاتھ چبھ رہا ہے، کیا ہوا؟ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ وہ صحابی کے یہ ہاتھ کے یہ پورے حصے گٹھے ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں پورے ہاتھ کے اوپر، کھپلیاں اکڑی ہے گھٹوں کی، چبھ رہی ہیں رسول اللہ کو۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا صحابی یہ گٹھے کہے کے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، بڑھائی کارپینٹر، یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، کڑاڑیاں پکڑ کے لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگلوں میں، وہاں سے لکڑیاں لاتا ہوں، ان کو تراش کے گھریلو سامان بنا کے انہیں بازار میں فروخت کرتا ہوں، اس سے جو کچھ آمدنی آتی ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ارے سنو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے جب یہ بات سنی کہ میرا صحابی اتنی محنت کرتا ہے حلال کی روزی، حلال کی کمائی کے لیے، تو وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو پوری کائنات چومنا چاہتی ہے، میرے اس نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دے کر ان پہ شفقت فرمائی، کرم فرمائی، رحمت فرمائی، فرما کے دنیا کو بتا دیا میری نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو محنت کش بنو، حلال کی روٹی رزق کمانے والے بنو، تم میری نظر میں مقبول ہو جاؤ۔ بیویوں سے کام کرانا، خود گھر میں پڑے رہنا، سوتے پڑے رہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بیویوں کی کمائی پہ جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ کہاں کی انسانیت؟ میرے بھائی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی ذکر کرتے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن اتفاق ہوا پھر تسبیح میں لگے ہیں،
تیسرے دن اتفاق ہوا، تسبیح میں لگے. حضرت عمر بلائے، بابو ادھر آؤ، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آپ نمازوں کے دیگر اوقات میں بھی، نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے، اللہ کو یاد کر رہا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا آپ کے بیوی نہیں ہے؟ بولے ہے. بچے نہیں ہیں؟ ہے. ماں باپ نہیں ہیں؟ پھر ان کے حقوق کون ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کھانے پینے ضروریات زندگی کا کون انتظام کر رہا ہے؟ تو میں نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. حضرت عمر جلال میں آئے، جلال میں آ کر کہا تسبیحاں پڑھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، عبادت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، حقوق زندگی، حقوق العباد، حقوق ازدواجی کا بھی ایک وقت ہے، اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو. کہا کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ میں پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دوں اور اپنی ازدواجی زندگی، بیوی بچوں وغیرہ کے حقوق سے بری ہو جاؤ. حضرت عمر نے کوڑا منگایا، 2 کوڑے دیے ان کو. بولے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو بات. 2 کوڑے دیے، دے کے بولے کاروبار کے وقت کاروبار کرو، عبادت کے وقت عبادت کرو. مسجد میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کے فراموش کر کے تو حضرت عمر برداشت نہیں کرے. یہ نالائقوں کو جب حضرت عمر بروز محشر ملیں گے، چبوترے پہ بیٹھتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، گٹکے کھاتا تھا، سگریٹاں پیتا تھا، سوتے پڑے رہتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، ان کے لیے روزگار کا انتظام نہیں کرتا تھا، ان کی زندگی کے اندر ہونے والے ضروریات کا انتظام نہیں کرتا تھا، تو سوچو حضرت عمر اس پر کتنے جلال والے ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ سے گزارش ہے کاروبار کرو، محنت کرو، اپنے بیوی بچوں کو خود کماؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پڑھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو. دیکھو بس لاسٹ بات، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے سما کا، بس لاسٹ بات بھائی، لاسٹ بات بولے تو بھی ہنس رہی، لاسٹ بولے تو لاسٹ، بس لاسٹ سن لو. بچے کی فیس ادا نہیں کر رہے ہیں بھائی اسکول میں، ٹیچر کیا کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ آ رہے ہیں، ٹیچر آ رہے ہیں، بولے بابو ادھر آؤ، وہاں ٹھہر جاؤ، انہیں ٹھہرا ہوا ہے. پورے کلاس میٹس پورے 40 50 60 70 بچے، پھر دوسری کلاس کے بچے، تیسری، سب دیکھ رہے ہیں. آج عبداللہ باہر کھڑے ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے بھائی باہر؟ ٹیچر کہے کو کھڑا کرے آپ میرے کو؟ تو ٹیچر بولے تمہارے ڈیڈی 3 مہینے سے فیس نہیں بنے تمہاری. پوری کلاس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے باپ کی ایک غلطی کی وجہ سے بچہ شرمسار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. پھر گھر میں کے بعد باپ بول رہا اماں میری بیٹے کو میری جان سے لعنت ہے تیری محبت پہ. یہ ہے رے محبت؟ پورے اسکول میں بچے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا، اسکول سے بیگ دے کے اس کو ہکال دے رہے ہیں، اسکول سے اس کو نکال دے رہے ہیں، پوری کلاس میں انہیں شرمندہ ہو رہا سب کے سامنے، میرا باپ فیس نہیں بنا. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کہیں کی مٹھی کی محبت ہے؟ یہ محبت تو یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، وقت سے پہلے اس کی فیس ادا کرو، تاکہ تمہارا بچہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، شرمسار نہ ہو. ہم ہر جگہ اپنی اولاد کو رسوا کر رہے ہیں. دودھ والا لا کے ہمارے گھر پہ دودھ ڈال کے جاتا، ہمارے بچوں کو ہم پلا رہے ہیں، لو بیٹے میرے باپ دودھ موز کھاؤ، چوڑ کے کھاؤ میرے باپ. اس کے بعد کھٹکا مار رہا ہوں ایک مانا، کون ہے بھائی؟ ابو کو بولو دودھ والا آیا. انہیں پریشان ہے، اتنا خطرناک ہے ہمارا باپ، پیدا ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا، دودھ اس کا پلاتا، لیو گمت. یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب آپ کہنے دودھ کے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو جو ہے تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہیں، تربیت کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر پیدا کرا کہیں کو بڑے بھائی؟ کس کے بھروسے پہ پیدا کرا؟ جب آپ پیدا کر رہے ہیں اولاد کو تو پہلے پریپیئر ہو جائیے. 12 گھنٹے محنت کر کے میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کروں گا، ان کی اخراجات، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کروں گا. وہ 12 گھنٹے کی محنت میں نہیں ہوتی، 18 گھنٹے محنت کرو آپ. اولاد حق ہے ہمارا، ڈیوٹی ہے ہماری، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا، پرورش بھی کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا، یہ ہمارے پر فرض ہے. یہ معاف ہونے والے نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، رتی رتی کا حساب لے گا اللہ آپ سے. ہاں جنید بغدادی کی کانفرنس میں آئے ہوئے، لے کر جاؤ میرے بھائی، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمدللہ.